پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مختلف رفاہی ادارے جو ہیں جو فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کو خمس دے سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تحقیق کریں کہ ان کے پاس خمس لینے کا اجازت نامہ مجتہد کا موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی آپ کے مجتہد کا۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں موجود ہے تو پھر دوسری بات یہ آپ ان سے کنفرم کر کے پوچھیں کہ وہ آپ کو مجتہد کے آفس کی اصل رسید لا کر دیں گے یا نہیں۔ اگر وہ آفس کی اصل رسید لا کر دینے کے پابندی کو قبول کر رہے ہیں اور کہیں گے کہ ہم آپ کو مکمل اماؤنٹ کی آپ کی وہاں کی رسید لا کر دیں گے تو پھر آپ ان کو دے سکتی ہیں، اور پھر گاہے بگاہے پرسوں کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کو رسید مل جائے۔ اچھا، لیکن رفاہی اور فلاحی اداروں کے اندر بعض یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ احتیاط سے کام نہیں لے رہے ہوتے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلا سیم خمس کو بھی وصول کر رہے ہیں اور ہر طرح کے افراد کے اوپر وہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، فطرہ وصول کر رہے ہیں، اور مثلا اس فطرے کی رقم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فطرہ بھی جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ مثلا سیلاب زدگان کے کہیں کیمپ لگے ہوئے ہیں، آپ کا سارا فطرہ وہاں پہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، زلزلہ زدگان جس کے اندر اس قسم کی تو کوئی تخصیص نہیں ہوتی، کیمپ لگا ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں، ہو سکتا ہے مومنین بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہ کوئی شرطوں کی پابندی ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کا ہے کہ جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو، ایک تو اطمینان یہی والا ہے کہ وہ ان کے پاس اجازت نامہ بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا اطمینان یہ ہونا چاہیے کہ وہ شرائط کے مطابق اس کو آپ تقسیم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو عام طور پر آپ کو مکمل اطمینان کے بعد ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بے اعتدالیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، تو مجتہد کے وکیل کے پاس ہی دینا وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، سوائے سے کہ آپ کو بالکل ادارے کو اگر یقین اور اطمینان ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں امام بارگاہ وغیرہ کی جو تعمیر ہوتی ہے اس میں ہم خمس دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد ہو یا امام بارگاہ، اس کے لیے باقاعدہ کچھ علماء نے ایک ٹرم بھی ایجاد کی ہوئی ہے اور اس کو اتنا پسندیدہ شمار نہیں کیا، اور مراجع بھی اس کو پسند نہیں کرتے، خمس ڈیپینڈنسی سنڈروم، یعنی ادارے، مساجد، امام بارگاہیں یہ بھی صرف اور صرف یعنی لوگ اپنے ذاتی حلال مال کو ان کے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو واجبات ہیں اسی میں سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایکسٹرا پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے، یہ تو واجب ہے نکالنا ہی ہے، تو یہ اس سے اداروں کو مسجد کو بنایا جائے اسی سے ہی، جو یعنی امام کا جو پیسہ ہے، کیونکہ خمس نکلا ہوا رقم اصلا وہ آپ کی رقم نہیں ہوتی، وہ تو امام کی ہوتی ہے، ان کو آپ نے دے دیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ جو ہمیں جو واجبات ہیں انہی سے آپ مسجد، امام بارگاہ وغیرہ کے ادارے کی تعمیر کر لیں، اور ہم اپنا ذاتی پیسہ اس کے علاوہ نہیں دیں گے، تو واجب تھا آپ کو ویسے ہی نکالنا تھا۔ تو علماء اور مراجع مجتہدین اس بات کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لوگ ان چیزوں کے لیے مساجد کی تعمیر، امام بارگاہوں کی تعمیر اور مثلا مدارس کی تعمیر اور اس طرح کے جو اس میں مومنین خود سے آئیں، اپنے حلال مال کو خرچ کریں، اپنے وسعت رزق کے اندر جو ان کا اپنا زیادہ فائدہ ہوگا اس میں اس طرح سے پیسے لگائیں، بنسبت اس کے کہ آپ سادات کا اور غریب افراد کا اور جو مجتہد ہے وہ جو تبلیغات کا جو پیسہ ہے وہ آپ یعنی اپنے جو واجبات والی چیزیں وہ آپ دے رہے ہیں خالی، اس کے علاوہ مستحب کی طرف آپ نہیں جا رہے ہیں۔ یعنی خود ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے آقا سیستانی کے سامنے اس طرح کا کیس آیا تھا، اور وہ کسی علاقے میں مسجد کی تعمیر کے لیے خمس کی اجازت مانگ رہے تھے، تو آقا سیستانی نہیں دے رہے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے بہت اصرار کیا اور بہت اپنے حالات بتائے اور کوئی دینے والا نہیں ہے اور علاقہ بہت زیادہ غریب ہے، تو بہت ساری شرطیں انہوں نے وہاں رکھی کہ اس مسجد سے مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوگا، اور یہ کام ہوگا، وہ کام ہوگا، ان سب شرطوں کی پابندی کرو گے تو پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ورنہ اجازت نہیں۔ ورنہ مومنین سے کہو کہ وہ چندے جمع کریں، آپس میں اپنے حلال مال کو خرچ کریں اور اس سے ان چیزوں کی تعمیر کریں۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، آج کل ایک سوال اور بھی ضمن اس میں آ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو صدقہ نکالتے ہیں یہ مسجد وغیرہ میں دے سکتے ہیں، مثلا مسجد کے رننگ ایکسپینسز ہیں، بجلی کا بل ہے، فلاں چیز ہے، تو ہم جو صدقہ نکالتے ہیں بجائے کہ ہم کسی غریب کو دیں، تو دیکھیے جو غریب وغیرہ والا جو صدقہ ہوتا ہے نا جو نکالا جاتا ہے وہ غریب ہی کے پاس جانا چاہیے، اس صدقے کو آپ مسجد کی تعمیر وغیرہ کے اندر خرچ نہیں کر سکتے۔ مسجد کی تعمیر، امام بارگاہ کی تعمیر، یا الگ سے ایک نیت کریں آپ
کہ میں تعمیر مسجد کے لیے، تعمیر امام بارگاہ کے لیے دے رہا ہوں، لیکن غریب کے لیے، رفع والا کے لیے جو آپ صدقہ نکالتی ہیں وہ مسجد یا امام بارگاہ وغیرہ کی تعمیر میں نہ دیں، وہ یعنی فزیکلی کسی غریب ہی کے پاس جانا چاہیے۔ تو مسجدوں میں اور امام بارگاہوں کی تعمیر والا ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله